اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی احادیث کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے۔ 30 نمبر کی حدیث جو ہے وہ سادگی کے اوپر ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے جناب فاطمہ زہرا دختر رسول کو دیکھا کہ وہ ایک سادہ پیمند لگی چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا کتنی عجیب بات ہے کہ ایران اور روم کے بادشاہوں کی بیٹیاں تو طلائی کرسیوں پر بیٹھیں اور سونے سے بنے ہوئے تاروں کے لباس زیب تن کریں، اور اللہ کے رسول کی بیٹی کے پاس نہ مناسب لباس ہو نہ کوئی قیمتی چادر۔ جناب فاطمہ نے مجھے جواب دیا، اے سلمان، خداوند عالم نے قیمتی لباسوں اور طلائی تختوں کو ہمارے لیے روز قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے۔ یعنی تسلی دیتی ہیں صحابی رسول کے، ان کو یہ غم ہو رہا تھا کہ بی بی نے کیسا لباس اور کیسی چادر پہنی ہوئی ہے، تو آپ نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قیمتی لباسوں اور بہترین طلائی تختوں کو ہمارے لیے جنت میں ذخیرہ کر رکھا ہے۔ پھر حدیث نمبر 31 ہے کہ عورت کا اللہ سے قرب۔ پیغمبر اسلام نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا، وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے کہ جب ایک عورت اللہ کے سب سے نزدیک ہوتی ہے؟ کسی نے کوئی مناسب جواب نہیں دیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کا یہ سوال سنا تو جواب دیا، جب ایک عورت اپنے گھر میں ہوتی ہے، یعنی گھر کا کام اور بچوں کی تربیت میں مصروف ہوتی ہے، تو اس وقت وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ کتنی بہترین بات ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پر برڈن ہے، بوجھ ہے، ہم کیسے کریں، کیا کریں، ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے، ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن بی بی فرماتی ہیں کہ جب وہ اپنے گھر کا کام کاج کر رہی ہوتی ہے اور اپنے بچوں کی تربیت میں مصروف ہوتی ہے تو وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، عبادت خدا کر رہی ہوتی ہے، اور یعنی عبادت ایسی عبادت جو سے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، ایسی عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ پھر حدیث نمبر 32 ہے جس میں مل جل کر گھریلو کام کاج کرنے کی جو عادت ہے وہ اس کے بارے میں بتایا کہ کتنی اچھی بات ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا بھی مدینے کی دوسری خواتین کی مانند گھر کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں، خود چکی سے آٹا پیستی، روٹیاں پکاتی اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت اور نگہداشت کی طرف بھی بھرپور توجہ دیتی۔ آپ نے اتنی سخت محنت کی کہ آپ کے ہاتھ زخمی ہو گئے، آخر کار مجبور ہو کر اپنے والد کے خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے دونوں ہاتھ چکیاں پیس پیس کے سوج گئے ہیں، ہاتھوں میں زخم ہو چکے ہیں، کل رات سے صبح تک میں چکی پیستی رہی اور علی، حسن و حسین کو سنبھالتے رہے۔ یعنی دونوں نے کام بانٹا ہوا تھا، بی بی چکی پیس رہی تھیں اور امام علی جو ہیں وہ امام حسن و حسین کو، چھوٹے چھوٹے تھے دونوں، وہ سنبھالتے رہتے تھے۔ کاموں کی تقسیم کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 33 کہ حضرت فاطمہ زہرا نے بڑی سخت زندگی گزاری ہے۔ آپ گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ بچوں کی تربیت پر بھی پوری توجہ دیتی۔ آپ اپنے گھر کے کاموں کو تقسیم کر کے اپنے چھوٹے سے گھر میں عدل و انصاف کا بہترین نظام بھی قائم کر رکھا تھا۔ گھریلو کاموں میں امیر المومنین بھی آپ کا ہاتھ بٹاتے تھے، جبکہ اپنی کنیز جناب فضہ کے ساتھ اپنے کام کے دنوں کو برابر تقسیم کیا ہوا تھا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں، ایک دن میں نے دیکھا جناب فاطمہ زہرا اپنے دست مبارک سے چکی چلا رہی ہیں۔ میں نے سلام عرض کیا اور کہا کہ اے بنت رسول خدا، آپ خود کیوں اتنا پریشان ہوتی ہیں؟ آپ کی خدمت کے لیے تو آپ کی کنیز فضہ موجود ہے، گھر کے کام فضہ کے سپرد کر دیجئے۔
یہ سن کر حضرت فاطمہ نے جواب دیا، اے سلمان، رسول خدا نے مجھ سے فرمایا ہے کہ گھر کے کام کو فضا کے ساتھ تقسیم کر لوں، ایک دن وہ کام کرے اور ایک دن میں کام کروں۔ کل اس کی باری تھی، آج میری باری ہے۔ سبحان اللہ، ایسا عدل و انصاف والا کون ہوگا؟ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے ملازموں کے ساتھ کم از کم اچھا سلوک ہی کریں۔ پھر حدیث نمبر 34 ہے کہ مومنوں کی خوشی میں فرشتوں کی شرکت۔ مدینہ کی دو خواتین کے درمیان کسی دینی اور اعتقادی مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ ان میں سے ایک جناب فاطمہ الزہرا کی ماننے والی تھی، یعنی محب اہل بیت تھی۔ دونوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار حضرت فاطمہ سے کیا۔ بی بی نے دونوں کا مدعا اور دلیلیں سننے کے بعد اپنی واضح اور قاطع دلیل سے مومنہ عورت کے نظریے کی تائید فرما دی اور مقابل عورت کے نظریے کو باطل قرار دیا۔ حضرت فاطمہ کی دلیل سن کر دوسری عورت لاجواب ہو گئی اور اس نے بی بی کا فیصلہ قبول کر لیا۔ اس فیصلے سے مومنہ خاتون بہت خوش ہوئی کہ حق کامیاب اور باطل سرنگوں ہو گیا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، اس وقت تمہاری اس کامیابی پر فرشتوں کی خوشی تمہاری خوشی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، اور اس کی شکست پر شیطان اور اس کے ساتھیوں کا غم و اندوہ اس عورت کے غم سے بہت زیادہ ہے۔ یہ بحار الانوار کی حدیث ہے اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8 سے لی گئی ہے۔ حدیث نمبر 35 میں تربیت اولاد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا اپنے بچوں کی روحانی نشو و نما کے لیے ان کے ساتھ کھیلتی، مزاح فرمایا کرتی تھیں۔ آپ بچوں کی جسمانی روحانی تربیت کے لیے اشعار بھی کہتی، فرماتی تھیں، اے حسن، ترجمہ اس کا بتا رہے ہیں، اے حسن، اے میرے بچے، اے میرے نور نظر، تجھ کو تو معلوم ہے تو مرتضیٰ کا ہے پسر۔ میرے بچے یاد رکھنا اپنی ماں کی بات کو، اپنے بابا کا عمل رکھنا سدا پیش نظر، یہ نہ ہرگز بھولنا بخشندہ نعمت رب، شکر سے اس کے کبھی غافل نہ ہونا اے پسر۔ دور ہی رہنا فساد و فتنہ سے اے میری جاں، دوستی رکھنا نہ ہرگز اہل شر سے عمر بھر۔ اس کے بعد امام حسین کے سر پر دست شفقت پھیرتی اور فرماتی، بیٹا حسین، تم میرے والد رسول خدا کی شبیہ ہو، تم اپنے والد علی مرتضیٰ کی شبیہ نہیں ہو۔ حضرت علی علیہ السلام جناب فاطمہ کی یہ باتیں سن کر مسکرانے لگتے تھے۔ حضرت فاطمہ کو ماننے والوں کی صفات۔ اب یہ بہت ہی زبردست چیز ہے، حدیث جو ہے 36، کہ اہل بیت کے ماننے والوں میں سے ایک شخص نے اپنی بیوی کو حضرت فاطمہ کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ آپ سے سوال کرے کہ کیا اس کا شوہر آپ کے ماننے والوں میں سے ہے یا نہیں۔ حضرت فاطمہ نے اس کا بہت مختصر اور بہترین جواب دیا۔ فرمایا، ہم جس چیز کا حکم دیتے ہیں اگر اس پر عمل کرتے ہو اور جس چیز سے روکتے ہیں اس سے پرہیز کرتے ہو تو ہمارے ماننے والوں میں سے ہو، ورنہ ہرگز نہیں۔ یعنی عمل اگر ان کے عمل جیسا ہے، یعنی کہ امر بالمعروف کریں، نہیں عن المنکر کریں، اچھائی کا پرچار کریں، برائی سے روک رہیں، جو ان کا وتیرہ تھا، جس چیز کا انہوں نے حکم دیا اس پہ عمل کریں، جس چیز سے روکا اس سے رکے میں، تو ہم بی بی کے چاہنے والے اور ماننے والے۔ ادروائز ہم کہتے رہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں لیکن وہ ہمیں قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ہمارے ہرگز نہیں ہو تم۔ حدیث نمبر 37 جناب فاطمہ اور تلاوت قرآن۔ فرمایا، تمہاری دنیا سے مجھے صرف 3 چیزیں محبوب ہیں۔ پہلی ہے تلاوت قرآن، دوسری ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر نور کی زیارت، اور تیسری ہے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا۔ تو یہ 3 چیزیں کتنی بہترین ہیں، بی بی کو پسند ہیں، کاش ہمیں بھی یہ ساری چیزیں پسند ہوں تو ہم بھی اچھے زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 38 ہے حضرت فاطمہ اور مقام مادر۔ حضرت فاطمہ نے ارشاد فرمایا،
ماں کی خدمت کرو کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور حدیث نمبر 39 میں نماز اور زینت و آرائش کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ اسلام میں خوشبو لگانے اور شوہر کے لیے زینت کرنے کو جائز بلکہ مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ عبادت کے موقع پر بھی اس کی اہمیت مسلم ہے، البتہ نامحرموں اور مخلوق اجتماعات میں ان چیزوں کا استعمال ممنوع ہے۔ اس بارے میں بی بی فاطمہ اپنے زندگی کی آخری گھڑیوں میں فرماتی ہیں، اے اسماء، میرا وہ عطر لے کر آؤ جو میں ہمیشہ لگاتی ہوں، اور وہ لباس بھی لے کر آؤ جس میں ہمیشہ نماز پڑھتی ہوں، اور میرے سرانے بیٹھ جاؤ۔ جب نماز کا وقت آئے تو مجھے اٹھانا، اگر میں اٹھ جاؤں تو ٹھیک ہے، ورنہ علی کو بلانے کے لیے کسی کو بھیج دینا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں نماز کے لیے اٹھ جاؤں تو سمجھو کہ زندہ ہوں، اور اگر میں اٹھ نہ سکوں تو پھر علی مرتضیٰ کو بلا لینا، کیونکہ فاطمہ اس دنیا سے گزر گئی ہیں۔ حدیث نمبر 40، حضرت فاطمہ کی وصیت۔ حضرت فاطمہ کی جاں گداز رحلت کے بعد امیر المومنین نے آپ کی تحریری وصیت کا مطالعہ شروع کیا، جس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فاطمہ بنت رسول اللہ کا وصیت نامہ ہے۔ وہ اس بات کی شہادت دیتے ہوئے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، اور روز قیامت ضرور آئے گا کہ جس دن پروردگار عالم مردوں کو قبور سے زندہ کرے گا۔ میں وصیت کرتی ہوں، اے علی، میں فاطمہ بنت محمد ہوں کہ خدا نے دنیا اور آخرت میں مجھے آپ کے عقد نکاح میں قرار دیا ہے۔ اے علی، آپ دوسروں سے زیادہ مجھ پر حقدار ہیں۔ میرے غسل و کفن اور حنوط کو رات کے وقت انجام دیجیے گا، شب میں ہی نماز ادا کر کے رات کی تاریکی میں ہی دفن کر دیجیے گا، اور کسی کو ہرگز اطلاع نہ دیجیے گا۔ میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اور اپنے بچوں پر روز قیامت تک درود و سلام بھیجتی ہوں۔ سبحان اللہ، پروردگار عالم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہماری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے ہم پر سلام بھیجا ہے۔ ہم بھی ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ بی بی، یہ جو ہم نے کام کیا ہے، جو آپ کی احادیث ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس کے لیے ہم آپ سے جزا چاہتے ہیں، اور جزا یہی ہے کہ آپ ہمیں اپنے جوار میں جگہ دے دیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہمیں اپنے دعاؤں میں شامل رکھیں، اور ہمارے رسول اور ائمہ اہل بیت ہم سے راضی ہو جائیں۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونا نصیب ہو۔ بآخر دعوانا